اچھا جناب، کہاں سے آئے آپ؟ پاکستان سے۔ کہاں سے؟ پاکستان، فتح جنگ۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کے عقب میں مسجد قباء ہے، تھوڑا سا اس کے حوالے سے تاریخ بتا دیں، اور آپ کب سے آ رہے ہیں اور کیا اطمینانیت آپ کو محسوس ہوتی ہے یہ بھی بتا دیں۔ بس یہ اس کی یہ اسلام کی جو ہے نا ہماری پہلی مسجد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہاں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ یہاں 2 نفل پڑھے اور 1 عمرے کا ثواب ہے۔ اس نظریے سے یہاں جو ہے نا ہم آئے ہیں، یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے۔ میں آ رہا ہوں 2012 سے، 2012 میں آیا تھا، پھر 18 میں، اور پھر اب۔ تو آپ 2012 سے لگاتار اس مسجد میں آتے ہیں؟ نہیں لگاتار نہیں، 2012 میں آیا تھا ایک مرتبہ، پھر یعنی جب آیا ہوں تو تب تک یہاں پہ حاضری دی ہے۔ یہ بتائیں کہ 2012 میں مسجد کی کیا حالت تھی، آج کیا ہے؟ کہ اس میں کوئی بہتری آئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یا اسی طرح کی ہے جس طرح پہلے بنی ہوئی تھی؟ اسی طرح کی ہے، 2012 میں جو میں نے دیکھی تھی وہی حالت ہے اس کی۔ اچھا، ایک سب سے جو بڑی بات ہے، جو ہمارے پاکستان کے اندر جو مساجد ہیں ان کی کوئی اور حالت ہے، بحریہ کی مساجد کی کچھ بہتر حالت ہے۔ آپ سعودیہ، دبئی، گلف میں جہاں پہ بھی جاتے ہیں، اور خاص کر مدینہ منورہ کی گلیاں اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد جتنی بھی آپ مساجد دیکھتے ہیں یا دبئی میں، تو وہ ون اینڈ اونلی ہوتی ہیں اور شایان شان ہوتی ہیں مسلمانوں کے مطابق کہ واقعی یہ مساجد ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی مساجد پہ اس طرح کا فوکس نہیں ہے، ہونا چاہیے یا کیا ہے؟ بالکل ہونا چاہیے، پاکستان میں ایسے تو نہیں ہے، بعض جگہ میں ہے لیکن بعض جگہ میں نہیں بھی ہے، لیکن ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل ایک جیسا ساتھ۔ لیکن آپ عرب میں تو جہاں پہ بھی دیکھتے ہیں مسجد، وہ ایک اللہ کی شان بنی ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس چیز کی بہت کمی ہے، ہم بہت پیچھے ہیں اسلامی نظریے سے، تو باقی نام سے تو بہت آگے ہیں لیکن کام میں بہت پیچھے ہیں۔ اچھا، تو آپ جو مسجد قباء یا دیگر اور کوئی آپ اگر بتائیں جو تاریخی مقامات ہیں، جس طرح یہ مسجد قباء ہے، اور آپ کی معلومات میں کیا کیا مقامات ہیں جو سعودی عربیہ میں؟ اچھا آپ مولانا صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ فخر عالم نام ہے جی۔ فخر عالم صاحب، یہ بتائیں کہ کہاں سے ہیں آپ؟ ہم بھی فتح جنگ روڈ سے ہیں۔ تو مسجد قباء کے علاوہ مدینہ منورہ میں اور کون سے ایسے مقامات ہیں جو آنے والے جو لوگ ہیں جو عمرہ کی غرض سے آتے ہیں یا ملٹیپل ویزے پہ آتے ہیں، وہ کہاں پہ جائیں؟ جو یہاں پر مسجد نبی میں آتے ہیں تو یہاں پر مسجد قباء میں مسجد جمعہ، جہاں پر پہلی دفعہ جمعہ شروع ہوا، اسی طرح یہ مسجد غمامہ ہے، اس مسجد نبی کے پاس 2-3 مسجد علی ہے، مسجد ابو بکر ہے، وہ تو قریب ہی ہے۔ مسجد قباء میں تو بندہ پیدل آ جاتے ہے۔ اسی طرح احد کے جو پہاڑ ہے جہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسرے صحابہ کرام کی شہادت ہوئی تھی، تو وہ بھی تاریخی مقام ہے۔ جب مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچے ہیں ان کے جو وہاں پر بھی حاضری ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ جنگ احد اور خندق کے علاوہ اور کوئی ایسا جو کنویں ہیں، جو بیر شفا ہے، یا دیگر اور کوئی بھی ایسے مقامات ہیں جن میں آپ نے کبھی سیر و تفریح کی اور آپ گئے ہوں؟ جو دوسرے مقامات ہیں وہاں پر تو ہم نہیں گئے، یہ جو مسجد قباء ہے اور جو احد کا پہاڑ ہے، اور یہ تقریباً قریب جو جگہ یہیں پر ہم گئے، زیادہ آگے پیچھے ہم نہیں گئے۔ چلیں، بہت شکریہ۔ ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آج بھی۔ آپ اعتکاف کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں۔ جی۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا جو ہے وہ 1000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے، تو آپ تو اعتکاف بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ تو ماشاءاللہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہوا، 10 دن بیٹھے، خوب عبادت کا موقع ملا، اللہ سے مانگنے کا موقع ملا۔ سر یہ ہے کہ میں اس کے علاوہ ایک اور بات عرض کروں گا کہ جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں تو وہ جو ٹریول ایجنسی والے لوگ ہوتے ہیں وہ 1-2 لوگوں کو بھیج دیتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے جو پاکستان ہیں ان کے لوگ ہیں، زیادہ تر تعلیم نہیں ہے، وہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں، وہ یہاں پر آ کے گم ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی کا معاملہ ہے۔ اس کے لیے کچھ چیزیں جو بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے جو پاکستان سے آتے ہیں ایئرپورٹ پر اترتے ہی ان کے ایک دوسرے کے پاس کنٹیکٹ نمبر ہونا چاہیے۔ وہ یہاں پر بلڈنگ پر اترتے ہی وہ چلے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حرم میں چلے جاتے ہیں، باہر آتے بلڈنگ نہیں ملتی، اور کئی لوگوں کے پاسپورٹ دوسرے کے پاس تھے، موبائل دوسرے کے پاس تھے، سب کچھ جو ساتھی لوگ گم ہو گئے۔ کسی کے موبائل جو پاسپورٹ ہینڈ کیری میں تھا، اندر حرم میں جانا نہیں دیا، ادھر پھینکا، واپس آئے وہ ہینڈ کیری نہیں ملا، پاسپورٹ نہیں ملا، لوگ بہت پریشان ہوئے۔ اس لیے جو ہمارے ٹریول ایجنسی والے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ گروپ کی شکل میں بھیجیں،
اور ان کو جو ہے نا صحیح تربیت کر کے بھیجیں. وہاں سے بھیج دیتے ہیں پیسے کمائی کی شکل میں بھیج دیتے ہیں, یہاں پر لا کے لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ان کی تربیت ہوئی نہیں ہوتی, ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور ابھی جہاز میں آ رہے تھے, احرام لوگوں نے جدے میں باندھ دیا, کہتے ٹائم ہی نہیں ملا. اس طرح ان کو مسائل کا بھی پتہ نہیں, طریقے کی بھی پتہ نہیں. اس کے لیے ان کو ایسا گروپ بنانا چاہیے جس میں پرانے لوگ ہوں جو ان کو سنبھال سکیں کہ حج جائے اور خوش ہو کے جائے, یہ نہ ہو کہ متنفر ہو کے جائے اور دوبارہ آنے کے لیے توبہ کرے کہ میں نہیں آتا. تو اس کے لیے چیزوں کی بہت کمی ہے, مقامی طور پر بھی ان کو سمجھانا چاہیے, اور یہی ہم عرض کریں گے. ناظرین کرام, ایک بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے, اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ٹریول ایجنٹ جو پاکستان سے لوگوں کو یہاں پہ عمرے کی غرض سے بھیجتے ہیں, ان کو وہ تعلیم و تربیت, وہ گائیڈنس نہیں دی جاتی کہ آپ نے جب حرم شریف میں جانا ہے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, اور ایک ایسا مقام سب لوگوں کے لیے مختص ہونا چاہیے کہ اگر ایک بندہ بالفرض کہیں کسی دوسرے گروپ سے بچھڑ بھی جاتا ہے تو اس کو اس پوائنٹ پہ آنا چاہیے. لیکن چونکہ دیہات کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ, ان میں اتنی تعلیم نہیں ہوتی, اور پھر بزرگ بھی ہوتے ہیں, ان کی اتنی یاداشت بھی نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے یہ ایک بڑا امپارٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو ہم اٹھاتے ہیں, اس کو ریز کرتے ہیں اور اس پہ بھی بات کرتے ہیں.